پشاور میں مفتی شہاب الدین صاحب کی جو رویت ہلال کمیٹی ہے جو تقریباً 300 سال پرانی ہے، کیا اس کے ساتھ روزہ رکھنا یا عید کرنا درست ہے؟ جبکہ مرکز میں روزہ یا عید نہیں ہوتا کیونکہ وہ رویت اور گواہوں کی بنا پر اعلان کرتے ہیں اسے۔ دیکھیں، مرکزی رویت ہلال کمیٹی جب تک قائم نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تک تو مختلف علاقوں میں جو علماء ہوتے تھے، جو قاضی ہوتے تھے، نجی طور پر، پرائیویٹ طور پر لوگ انہی کے پاس آتے تھے اور شہادتیں دیتے تھے، اور وہ شہادت کا اپنے علم کی روشنی میں تزکیہ کر کے اسے قبول کرتے تھے یا رد کرتے تھے۔ تو ان کا فیصلہ تو اس وقت معتبر تھا اپنی حدود ولایت میں، جس علاقے کے وہ قاضی ہیں، جتنے علاقے پر ان کو ولایت حاصل ہے، اس علاقے میں ان کا فیصلہ معتبر تھا۔ لیکن جب ایک مرکزی رویت ہلال کمیٹی قائم ہو گئی اور ہمارے اکابر، چوٹی کے اکابر مفتیان کرام اور علماء کرام کی تجویز اور ان کی سفارشات اور ان کے دیے ہوئے قواعد و ضوابط کے مطابق اسے قائم کیا گیا اور ایک حکومت کے ماتحت باقاعدہ وہ ایک ادارہ بن گیا، تو اب مرکزی رویت ہلال کمیٹی سے ہٹ کر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ شہادتیں وصول کرے اور ان شہادتوں کو معتبر سمجھ کر فیصلہ کرے۔ جس آدمی نے چاند دیکھا ہے اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ واقعتاً اگر اس کو چاند نظر آیا ہے اور اس کو پورا یقین ہے کہ میں نے چاند ہی دیکھا ہے تو وہ تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن وہ دوسروں پر اپنی اس شہادت کی بنا پر روزے کا حکم مسلط نہیں کر سکتا۔ تو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے قائم ہو جانے کے بعد مولانا شہاب الدین صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، اس علاقے کے سارے علماء ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، اور وہ اپنی معلومات کے مطابق اور اپنے علم کی روشنی میں اس طرح کے اقدام کرتے ہیں۔ ہم ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے، لیکن یہ جو شریعت کا حکم ہے اس کو واضح کرنا لازم ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ اس وقت کے چوٹی کے اکابر علماء کی نگرانی میں یہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی قائم ہوئی ہے، اور انہی حضرات کے فتاویٰ موجود ہیں، وہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی جو چوٹی کے مفتیان کرام ہیں وہ بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا فیصلے پر ہی عمل کرنا لازم ہے، اور نجی طور پر جو اس طرح کے سلسلے چلے ہوئے ہیں تو ان کی شہادت کا شرعاً اعتبار نہیں ہے۔